السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے کہ آج 5واں روزہ ہے، اور یہ اللہ کے احسان سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ انسان کا کمال نہیں ہے، انسان اپنی طاقت سے کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان روزہ اسی وقت رکھ سکتا ہے اندر سے تیار ہو، اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ آج جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ مجبوری میں اور کچھ عادتاً نہیں رکھتے، جو لوگ عادتاً نہیں رکھتے وہ چھوٹے چھوٹے عذر کے اوپر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان سے رکھوا دیتے ہیں۔ ہم جو اتنے بڑے بڑے واقعات سنتے ہیں، صحابہ اکرام کھانا پینا غیر رمضان میں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، پیٹ دکھایا کپڑا اٹھا کے کہ انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا 3 پتھر باندھے ہوئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، تو کیا آج ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ ایک روزہ، اور آج کا روزہ بھی بہت آسان، موسم اچھا، ماحول اچھا، تو روزہ چھوٹا۔ تو اس لیے یہ جو روزہ نہ رکھنا یہ بہت سخت نقصان ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ ایک آدمی ایک روزہ چھوڑتا ہے بلا کسی عذر۔ یہ جو ہم عذر پیش کرتے ہیں یہ عذر نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذر۔ یہ کون سے عذر ہے جو ہم پیش کرتے ہیں؟ جو آدمی بلا عذر روزے کو چھوڑے اور سارا سال روزہ رکھے، 365 دن جو ہوتے ہیں، سارا سال روزہ رکھے، اس چھوڑے ہوئے روزے کے برابر کیا اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا حساب اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا، انہیں دو انہیں دو انہیں دو، لیکن ایک روزہ ہے، اس کا ثواب اللہ نے خود فرمایا، اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ تو یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں روزے کا انعام اللہ پاک خود دیں گے۔ اور روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں، چرند پرند، ہر جاندار چیز اس کے لیے دعائیں کرتی۔ اور روزے کھلنے کے وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ پاک اس وقت لوگوں کے بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے پہلا روزہ رکھا گناہ معاف، جیسے کھولا، پھر اگلا روزہ رکھا پچھلے اور گناہ معاف۔ جو آدمی 30 روزے رکھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم روزے رکھیں، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، روزے کو رکھنے کی۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ یقین کے بقدر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں۔ جیسا میرا اور آپ کا یقین ہوگا اللہ کے فیصلے ویسے آئیں گے۔ آج ہمارا یقین کمزور، اوپر سے فیصلے کیسے آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اللہ اس کے بقدر اوپر سے فیصلے بھیجتے ہیں۔ تو آج جو فیصلے ہمارے لیے کمزور ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے کام کو، اپنے مقصد کو مقصد نہیں سمجھا، اللہ کا حکم اس کو حکم نہیں سمجھا۔ حکم سمجھتے تو کوئی روزہ نہ چھوڑتا۔ ایک غیر مسلمان ہو کر آیا پاکستان میں، وہ روزے کی حالت میں آیا، آگے دیکھا ایئرپورٹ پر لوگ کھا پی رہے ہیں، تو سب وہ روزہ رکھ کے آئیے بغیر روزے سے کھا پی رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا، رمضان کا مہینہ، مبارک والا مہینہ، مسلمان ہوا تھا نا جس روزہ رکھا ہو، تو آپ لوگ کھا پی رہے ہو۔ تو اس نے کہا، شکل سے انگریز جو تھا، انہوں نے کہا بھائی اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے روزے کے اتنے فضائل سنائے، جنت دکھائی، سارا کچھ دکھایا، میں تو بڑا خوش ہوا، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس کا دل اتنا برا ہوا، وہ کہتا مجھے ابھی واپس بھیجو، میں اپنے اسی میں جانا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان ہونے کے لیے کوئی تیار ہو، ہمارے اعمال دیکھ کر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم خود کمزور، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم تابع داری میں آ جائیں، ہم اللہ کے نبی کے حکم پہ آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں۔ جب یہاں آئیں گے تو پھر میرا اور آپ کا بھی کام بنے گا، غیر مسلم اسلام میں آنے والے بن جائیں گے۔ آج مسلمان نے جو کام شروع کیے غیر ملکوں میں جا کر، ان کو جو فراڈ، یہ جو چکر چلاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیسے وہ اسلام میں آئیں گے؟ اسلام میں وہ آتے ہیں عمل دیکھ کے، ہمارا اخلاق دیکھ کے، ہمارے معاملات دیکھ کے۔ جب اخلاق معاملات ہمارے کمزور ہوں گے تو وہ اسلام میں کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے اسلام میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کی ہم سب کوشش کریں کہ ہم ایسی محنت کریں کہ لوگ اسلام میں آئیں، نہ کہ اسلام میں آگے واپس جائیں۔ تو اس کی میں بھی کوشش کروں گا اس برکت والے مہینے سے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے،
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی۔ ایک درود ہوتا ہے چلتے پھرتے، ہم وہ درود پڑھنے والے بھی بن جائیں کہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے دنیا کی بات نہ سنے نہ کریں، پھر اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، نور بھی آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔